قرآن مجید آسمان سے زمین پر اتارا گیا۔ اس کا مقصد انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لانا ہے۔ اب جو لوگ مشرک ہیں اور اپنے شرک پر اڑتے ہیں وہ اندھیرے سے نکلنا نہیں چاہیں گے تو خود عذاب بھگتنے کو تیار رہیں۔ جیسے گندگی کے بہت سے کیڑے روشنی سے گھبراتے ہیں اور اندھیاری کو پسند کرتے ہیں، انسانوں میں جو لوگ اپنی انسانیت کو مٹا کر کیڑے مکوڑے کی طرح جینا چاہتے ہیں، اس کتاب سے وہ دور بھاگیں گے۔ معلوم ہوا کہ ہر نبی اپنی قوم کی زبان میں اللہ کا کلام سناتا رہا تاکہ لوگ اپنے مالک کے حکموں سے واقف ہوں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلام پاک کا جو عربی زبان میں ہے، اس امت کے علماء اکرام نے دنیا کی قریب تمام زبانوں میں ترجمہ کر دیا تاکہ سب زبان والے جان لیں۔ ترجمے سے مطلب سمجھ میں آتا ہے اور عربی متن کی حفاظت ضروری ہے تاکہ اصل کلام الہی میں کہیں فرق نہ آئے۔ اصل عربی میں قرآن کا نماز میں پڑھنا اور ناظرہ قرآن مجید عربی میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس امت میں حفظ قرآن بھی بڑا معجزہ ہے۔ فضیلت تو اس میں ہے کہ ہم تھوڑی بہت عربی زبان ضرور سیکھیں تاکہ مطلب پر نگاہ رہے۔ باقی ترجمہ پڑھنے کی عادت بنی رہنے سے ہر وقت قرآن مجید کی آیات پر دھیان لگا رہے گا اور مالک کے حکموں کی غفلت سے محفوظ رہے گا۔ آیت کا دل پر اثر ہوگا اور نماز میں جی لگے گا۔ یہ یاد رہے کہ نماز صرف عربی زبان میں ہی پڑھنی چاہیے۔ ترجمے کے شوق اور جوش میں کوئی آدمی اپنی زبان میں نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھے یا نماز اپنی زبان میں پڑھے یعنی غیر عربی میں تو ادا نہیں ہوگی بلکہ ساری امت سے کٹ کر دور جا پڑے گا۔ عربی زبان میں تمام دنیا کے ایمان والے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمت ہے کہ جہاں جس ملک میں ہم جائیں نماز صرف ایک ہی زبان میں ملے گی۔ سورہ ابراہیم کی وہ آیات بھی آپ سن لیجئے۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبین لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ ان آیات میں تو نزول کا مقصد بتلایا گیا، مگر اس سے فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے؟ سورۃ النحل کی آیت 98 اور 99 کے تحت سنیے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب تحریر فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ سے وہی نفع اٹھا سکیں گے جو ایمان میں آئیں، اسلام لائیں، فرما برداری کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی بات مانیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو جس طرح نابینا اندھے کو آفتاب کی روشنی نفع نہیں دیتی، اسی طرح قرآن مجید کی ہدایت سے وہ لوگ محروم رہیں گے جو ایمان میں نہ آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ جب قرآن مجید پڑھنا شروع کیا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے۔ آدمی جب قرآن کی طرف رجوع ہوتا ہے تو شیطان کے پھندے سے پورے طور پر نکل جانے کا اسے موقع ہاتھ آتا ہے۔ ایسے وقت پر شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آدمی کسی طرح بھی قرآن سے ہٹ جائے۔ جو لوگ ایمان اور توکل علی اللہ سے قرآن مجید کی طرف رجوع ہوں گے، شیطان کا داؤ گھات کسی طرح بھی ان پر نہیں چل سکتا۔ بس اللہ نے اس کی تلاوت کا حکم دیا اور خود بھی اس نے اس کی تلاوت کی۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق۔ سورۃ الکہف کی آیت 27 ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔
یہاں صاحب تفسیر لکھتے ہیں، کلام اللہ کی تلاوت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حکم الہی بھی ہے۔ تمام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ تلاوت کا اچھی طرح اہتمام کریں۔